ہندوستان کو یہ اعتماد ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ختم کر دیا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ جو مسئلہ کشمیر اپنی جگہ پہ موجود ہے، اہل جموں کشمیر کا حق خودارادیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، کشمیریوں کی جدوجہد کسی صورت میں کم نہیں ہوئی کہ وہاں لگ بھگ 10 لاکھ کے قریب ہندوستانی فوجی ہیں، ان کا تسلط یا ان کی حکمرانی وہاں قبول نہیں کی گئی۔ وہ شیخ عبداللہ کی شکل میں ہو، ان کا بیٹا فاروق عبداللہ تھا، یا اب جو ہے ان کا جو عمر فاروق، یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو ہندوستان کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ مذاکرات سے کتراتا رہا ہے، یہ کہنا درست ہوگا۔ وہ کئی مرتبہ آئے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ، لیکن کبھی انہوں نے پیش رفت کا مظاہرہ نہیں کیا یا ان کی طرف سے انیشیٹو نہیں لیا گیا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن دوسرے پاکستان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ جب واجپئی یہاں آئے تھے، وزیر اعظم واجپئی یہاں پاکستان میں آئے تھے، 2004 میں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو 4 سال تھے یہاں 2004 سے 2008 تک، یہ کچھ مقابلتاً بہتر پیریڈ تھا۔ کشمیر میں بس چل رہی تھی جس میں لوگ آتے جاتے تھے، اس کے بعد جو ہے اشیاء کی ٹرانسپورٹیشن تھی، جو یہاں کے پروڈکٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں جاتے، مقبوضہ کشمیر کے آزاد کشمیر میں جاتے تھے۔ 5 اگست 2019 کے بعد اہم ترین تبدیلیاں یہ ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی تو یہ ہوئی ہے کہ ہندوستان نے آرٹیکل 370 جو ان کے آئین کا حصہ تھا، اور آرٹیکل 35A ان کو منسوخ کیا، اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ مسئلہ کشمیر کو دفن کر دیا انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس بات کے لیے ہندوستان کو پابند کرتی تھی اور پاکستان کو بھی پابند کرتی تھی کہ کوئی کسی قسم کا ان ریاستوں میں، ریاست کے 2 حصوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اس وعدے پہ قائم رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے وہی خد و خال ہیں جو سن 1947 میں تھے۔ لیکن ہندوستان نے پہلے تو وہاں ہندوستان میں جو میرا خیال ہے کہ 50 کی دہائی میں پہلے اس کو صدر کو ختم کیا، پھر وزیر اعظم کو ختم کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ایک خصوصی حیثیت دی، تو 5 اگست 2019 کو وہ خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی، جس کی وجہ سے براہ راست اثر پڑا پاکستان اور ہندوستان کے سفارتی تعلقات پہ۔ ہم نے اس کا ہندوستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات تھے ان کا درجہ گھٹا دیا، دونوں ممالک نے اپنے سفراء کو واپس بلا لیا، تجارتی جو تعلقات تھے وہ منقطع ہو گئے، وہ صفر پر پہنچ گئے، اگرچہ جو ہے انفارمل ٹریڈ دونوں ملکوں کے درمیان چلتا رہتا ہے، تیسرے ممالک کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ تیسرا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دیا ہے۔ تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے نئے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیے ہیں، جو ان کو اور ان کو مساوی حقوق دیے ہیں جو باقی وہاں کی آبادی ہے اس کے ساتھ۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے بہت زیرک انداز سے پورے کی پوری آبادی کی جو رائے شماری تھی اور جو ان کے پاس شماریات کے ذریعے اعداد و شمار تھے، ان کو انہوں نے اس طریقے سے بدلا کہ مسلمانوں کی نمائندگی اسمبلی میں، جو ان کی لیجسلیٹو اسمبلی، اس میں گھٹا دی جائے اور غیر مسلموں کی بڑھا دی جائے۔ اور یہ تیاری کرنے کے بعد انہوں نے گزشتہ اکتوبر میں ایک حکومت بھی بنا لی، گزشتہ اکتوبر سے مراد 2024۔ تو اس سے ہندوستان کو یہ اعتماد ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ختم کر دیا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے کہ جو مسئلہ کشمیر اپنی جگہ پہ موجود ہے، جو اہل جموں کشمیر کا حق خودارادیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، کشمیریوں کی جدوجہد کسی صورت میں کم نہیں ہوئی، وہ ایک کھلے قید خانے میں رہتے ہیں، اور اس وجہ سے، اور وہاں سب سے بڑی جو حقیقت ہے آج آپ کے میرے سامنے سب کو معلوم ہے کہ وہاں لگ بھگ 10 لاکھ کے قریب ہندوستانی فوجی ہیں، اور اتنے بڑا یہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد
یہ سب سے بڑا جماؤ ہے فوجوں کا کسی بھی خطے میں، قرۂ ارض میں، کسی بھی خطے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تسلط یا ان کی حکمرانی وہاں قبول نہیں کی گئی۔ جن لوگوں کو انہوں نے وہاں حکمران بنایا ہے وہ کشمیر کے تناظر میں ہمیشہ سے 1947 سے اب تک ہندوستان کے وفادار رہے ہیں۔ وہ شیخ عبداللہ کی شکل میں ہو، ان کا بیٹا فاروق عبداللہ تھا، یا اب جو ہے ان کا جو عمر فاروق ہے، یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو ہندوستان کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ یہ بس ان کے جو شکایات ہوتی تھی کہ مراد ملتی رہیں، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بھی یہ بات سمجھتا ہے، اسی لیے اس نے 10 لاکھ کی فوج رکھی ہوئی ہے۔ اگر ورنہ تمام معاملات طے ہو جاتے تو وہ کہتے کہ اسے جو ہے امریکہ کو وہ جھانسا دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم چین کے خلاف جنگ لڑیں گے، تو چین کی سرحد پہ لگاتے یہ فوجی۔ اور ادھر جو ہے کشمیر میں کیوں ان کا کانسنٹریشن کیا ہوا ہے؟ 10 سے 15 سال کے لیے کیا منظرنامہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اہل آزاد کشمیر ہیں اور اہل پاکستان، اہل جموں کشمیر مجموعی طور پر، ان کو کسی صورت میں ہزیمت یا شکست خوردگی کا تاثر نہیں دینا چاہیے، نہ دل میں کسی قسم کی ایسے شکوک و شبہات پیدا ہونے چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے ہندوستان جیت جائے گا۔ تو انہیں جو ہے نئے حالات میں ایک حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے۔ نہ ہندوستان کی صورتحال مستقل ایسی رہے گی اور نہ اس خطے کی ایسے مستقل رہے گی، لیکن کشمیریوں کے حقوق میں آپ کو بتا رہا ہوں جس بے دردی سے مسئلے گئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے۔ لہٰذا آج اور کل کی وجہ سے آپ جو آنے والے 10 سال یا 20 سال یا 25 سال کے لیے جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کے اوپر سمجھوتا مت کریں، اور اپنی جستجو، اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ ایک طرف تو یہاں لوگوں سے پوچھیں تو وہ سمجھیں گے کہ کہیں گے بھی اور سمجھتے بھی ہیں کہ ہندوستان دشمن ملک ہے، لیکن جب بات چیت کی شروعات ہوتی ہیں یا اس کے بارے میں کوئی غور و فکر ہوتا ہے تو پاکستان بڑھ کے پیشکش کرتا ہے۔ ہمیشہ سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، 1947 سے لے کر اب تک کبھی بھی ہم نے مذاکرات سے، سفارتکاری سے انکار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہم نے ہندوستان کو دعوت دی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں۔ اچھا، ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ مذاکرات سے کتراتا رہا ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ کئی مرتبہ آئے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ، لیکن کبھی انہوں نے پیش رفت کا مظاہرہ نہیں کیا یا ان کی طرف سے انیشیٹو نہیں لیا گیا۔ ہمیشہ ہمیں جو ہے اس کا آغاز کرنا پڑا ہے۔ ہندوستان کی ایک رونت ہے، ایک تکبر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا ملک بن گئے ہیں، ہمارے معاشی حالات بہت بہتر ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے عسکری معاہدے ہیں اور معاشی ٹیکنالوجی کے بھی معاہدے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن خائف وہ پاکستان سے ہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، لہٰذا اگر ان کا آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ویسے ہی کسی وقت ٹیلی ویژن اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے جو بھی چینلز ہیں، جیسے میں نے پاکستان کے چینلز کا کہا کہ ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، ہندوستان میں تو ان کے انگنت چینلز ہیں، تو اس میں 2 موضوعات کے اوپر ہفتے میں کئی مرتبہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک پاکستان کے بارے میں اور دوسرا کشمیر کے سلسلے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن دوسرے پاکستان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ اس صورتحال میں ہماری طرف سے ہمیشہ یہ مثبت پوسچر رہے گا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ دار و مدار ہندوستان پہ ہے۔ اب ہندوستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ بن گیا ہے یا چین بن گیا ہے اور وہ خود اپنے فیصلے منوائے گا، اور پاکستان سے رجوع کرنا اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ الجھا ہوا معاملہ ہے کہ سفارتکاری ایک بہتر آپشن ہے، لیکن کیا اس کے لیے ہندوستان تیار ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہندوستان اگر بڑا بننا چاہتا ہے تو اسے ہمسائے کے تمام ممالک کا خیال رکھنا چاہیے،
اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اس خطے کے امن اور سلامتی کے لیے اور دنیا میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان پاکستان دو جوہری ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کا باقاعدہ تقابل نہیں کیا جا سکتا، یہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس نے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، لیکن ہم نے اس وجہ سے کوئی نقصان نہیں اٹھایا کہ ہم کشمیر کی حمایت کرتے رہے یا ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ رہے۔ ہمارے اپنے حکمرانی کے یا گورننس کے مسائل رہے، اور یہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ کشمیر کے لیے کوئی آپ نے ایسے خاص وسائل مختص نہیں کیے جس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر اثر پڑتا، لیکن جو مسئلہ کشمیر ہے وہ پاکستان کی ترجیحات میں اس لیے شامل ہے اور ہونا چاہیے کہ اس کا پاکستان کے وجود اور نظریہ پاکستان سے براہ راست تعلق ہے۔ تو اس لیے نہیں پاکستان کر رہا کہ وہ صرف اہل جموں و کشمیر کے لیے کر رہا ہے جو ایک غیر ملکی ریاست ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس علاقے نے پاکستان کا حصہ بننا تھا اس وقت کے قوانین کے مطابق۔ تو ٹھیک ہے، اہل جموں و کشمیر کی رائے محترم ہے، مقدس ہے اس سلسلے میں، لیکن پاکستان اس میں اہم ترین فریقین میں شامل تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا ہندوستان سے کشیدگی کی وجہ سے۔ ہندوستان کی کشیدگی کا ایک نقصان جو ہمیں سب سے بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی تھی، اور جو اس کا فائدہ ہوا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں ضرور اپنے دفاعی قوت کو بڑھانا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے ایٹمی تجربہ کیا، ایٹمی استعداد حاصل کی، اور اس طریقے سے اپنے دفاع کے لیے مناسب اقدامات کیے اور مناسب منصوبہ بندی کی، مؤثر منصوبہ بندی کی۔ میں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے اقدامات کرنے تھے اس کی پاکستان کی کسی سیاسی قوت کی وجہ سے کی طرف سے اس کی درپردہ یا سرعام کوئی حمایت تھی۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں، ان اقدامات کے بارے میں، خاص طور سے اس آپریشن کے بارے میں علم نہیں تھا۔ باقی جو چیزیں بھی تھی ہندوستان ان کے بارے میں اعلان کر چکا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ جب انہوں نے انتخاب لڑا ہے اس سال، یعنی 5 اگست 2019 سے پہلے جو انتخاب لڑا تھا اس میں انتخابی منشور میں شامل تھا یہ جو بھی انہوں نے اقدامات کیے، انہوں نے جلسوں میں کہا، اور وہ 10 سال سے اس قدم کی تیاری کر رہے تھے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم بالکل نابلد تھے یا ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ساک میں تو مسئلہ کشمیر اٹھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ساک میں ایک مرتبہ شاید ہمارے کسی رہنما نے اٹھایا تھا اور اس کے ہندوستانیوں نے بہت شور مچایا تھا، ان کا بڑا منفی رد عمل تھا۔ لیکن ساک جو ہے وہ ایک قسم کی معاشی تنظیم بن رہی تھی، اور اس میں سیاسی معاملات نہیں جو دو طرفہ سیاسی معاملات ہیں، یا یہاں تک کہ جو خطے کے معاملات تھے ان کو بھی کسی طریقے سے نہیں رکھا جاتا تھا، ان کو مطلب ایجنڈے پہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ مسئلہ کشمیر تو نہیں، لیکن جو ساک کی ترقی میں جو سب سے بڑی قوت حائل تھی وہ ہندوستان کا ملک تھا اور اس کی قیادت تھی، وہ کانگریس ہو، وہ یہ بی جے پی کے لوگ ہوں، یا ان سے پہلے اگر مخلوط حکومتیں آئی ہیں ہندوستان میں تو وہ سارے کے سارے جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تو ساک جو ہے اچھی تنظیم ہے، لیکن ایک بنیادی سیاسی ماحول ہونا چاہیے جس میں اس قسم کی تنظیم کو آگے بڑھایا جائے۔ مثال کے طور پر یورپین یونین، تو اس میں پہلے لوگوں نے، فرانس اور جرمنی نے اپنے جھگڑے نمٹائے دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو اس کے بعد یہ ممکن ہوا کہ پہلے یورپین کمیونٹی بنے، پھر وہ یورپین یونین بنے، اور اب اس کے اتنے زیادہ ارکان ہیں، تو پورے کا پورا یورپ جو ہے، مغربی یورپ اس میں شامل ہے، وسطی یورپ کے بھی ممالک شامل ہیں۔ تو سیاسی ماحول
اور سیاسی اتفاق رائے وہ ضروری ہوتا ہے ایسے جو اس میں موجود نہیں ہے ساکھ کے خطے میں اس وقت، تو زیادہ امید وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان ہر دور میں ساکھ کے لیے کوشاں رہا ہے، ساکھ کو ایک متحرک تنظیم بنانے کے لیے کوشاں رہا ہے۔ کوشش کی گئی تھی 2004 سے 2008 تک، اور اس کے بعد جو ہے سمجھوتا ایکسپریس کا درخراش واقعہ ہوا، پھر ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، اور جو بعد کے واقعات ہیں اس سے سارے کے سارے جو عمل ہوتا ہے ڈریل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ سیاسی ماحول بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ کے دو ممالک کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، ہنگری اور پولینڈ کے درمیان، یا جرمنی اور فرانس کے درمیان، تو وہاں یورپین یونین نہیں چل سکے گی۔ 5 اگست 2019 کے بعد سفارتی سطح پہ پاکستان نہیں، ہندوستان تنہا ہوا تھا، اور دنیا بھر کے ایوانوں میں یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ ہندوستان نے جو بھی اقدامات کیے وہ غیر قانونی ہیں، اور دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، پاکستان کے ساتھ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ سلامتی کونسل میں بھی یہ مسئلہ بہت عرصے کے بعد زیر بحث آیا، چین نے بھی ہماری حمایت کی، لیکن اس کے بعد یہ پاکستان کی اپنی صورتحال، داخلی صورتحال بگڑتی چلی گئی، تو جس کی وجہ سے ہندوستان کو جگہ مل گئی اور اس نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ دوسری چیز جو تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کو اپنے منصوبے کامیاب کرنے میں مدد ملی، وہ کووڈ-19 تھا، جس کی وجہ سے جو ہے تمام نقل و حرکت رک گئی تھی۔ جو میڈیا کی دلچسپی تھی کشمیر کے سلسلے میں وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو اس وقت تک جو ہے دنیا کی تمام پارلیمنٹس مسئلہ کشمیر، اور خاص طور سے جو ہندوستان جموں کشمیر مقبوضہ علاقے میں جو فوج کشی کی تھی، یا جو وہ حقوق انسانی کو پامال کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں مسلسل رپورٹنگ ہو رہی تھی۔ تو یہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا اس وقت، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج تک نہیں سنبھل سکے۔ ابلاغ کے حوالے سے، ابلاغ عامہ کے حوالے سے جو ہمیں اس وقت جو جگہ ملی تھی وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت دوہری تیہری کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں واپس جاؤں گا 50 کی دہائی میں۔ اس زمانے میں یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی پاس ہو رہی تھی، اور دونوں طرف کے حکمران کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ اس زمانے کے جو حکمران تھے وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے۔ مثال کے طور پر جو اس وقت کے وزرائے اعظم تھے، یا جو گورنر جنرل تھے، تو وہ کہیں نہ کہیں متحدہ ہندوستان میں رہ چکے تھے، اور یہاں تک کہ تمام اختلافات کے باوجود پنڈت جواہر لال نہرو اور صدر ایوب خان کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ دور ہے ایک دور، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ سیاسی ہماری جو حکومتیں تھیں ماضی میں، انہوں نے بھی کوشش کی۔ مثلا جب واجپئی یہاں آئے تھے، وزیر اعظم واجپئی یہاں پاکستان میں آئے تھے، 2004 میں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو 4 سال تھے یہاں 2004 سے 2008 تک، یہ کچھ مقابلتاً بہتر پیریڈ تھا۔ کم از کم گفتگو تو ہوتی رہتی تھی، اور اعتماد سازی کے بارے میں سوچ بچار بھی ہوتے تھے۔ اعتماد سازی کے سلسلے میں بہت سے چیزیں مان لی تھی، اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا تھا۔ کشمیر میں بس چل رہی تھی جس میں لوگ آتے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اشیاء کی ٹرانسپورٹیشن تھی، جو یہاں کے پروڈکٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں جاتے، مقبوضہ کشمیر کے آزاد کشمیر میں جاتے تھے، اور یہاں سے ہوتے ہوئے لاہور کی منڈی میں جاتے تھے، یا وہاں دلی پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ ایک بہتر دور تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد جو ہے کشیدگی ہی رہی ہے۔ اگر دونوں ملکوں کے حکمران ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جان پہچان ہوگی تو وہ اس کا یہ بے شک اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہوں اور وہ کسی سیٹنگ میں مل رہے ہوں
تو اس سے کچھ نئے راستے کھل سکتے ہیں، لیکن بنیادی شرط اعتماد ہے، دونوں کے درمیان اعتماد ہونا چاہیے۔ صرف ملاقات اس مسئلے کو یا شناسائی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، وہ اس سے آگے بڑھ کے جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے مختلف سفارتکار ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ پہلے راستہ ہموار کرتے ہیں، تب ملاقاتیں ہوں تو وہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں، ورنہ وہ صرف جو ہے فوٹو آپ بن کے رہ جاتی ہیں۔